السلام علیکم، دنیا ویلاگ کے ساتھ میں ہوں انجم فاروق۔ جب سے پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین سیاسی منظرنامے سے غائب ہوئے ہیں، حکمران اتحاد کے اندر جو دراڑیں ہیں وہ واضح دکھائی دینے لگی ہیں۔ حکمران اتحاد کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر اقتدار کی جو ہے نا سرد جنگ شروع ہے۔ پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے، نون لیگ کا اپنا موقف ہے۔ یہ کچھ تو سامنے کی چیزیں ہیں جو سب کو نظر آ رہی ہیں، جو اختلافات ہیں وہ اخبارات میں بھی چھپ رہے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی آ رہے ہیں، اور کچھ درون خانہ ہو رہا ہے، کچھ پردے کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ کیا ہے وہ آج آپ کو بتاؤں گا۔ ان دونوں کے درمیان مین اختلاف کیا ہے؟ سامنے کا اختلاف تو جو چیئرمین پی سی بی والا معاملہ ہے، نون لیگ چاہتی ہے کہ نجم سیٹھی دوبارہ بنے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے ذکا اشرف بنے۔ اس کے اوپر دونوں کے درمیان اختلاف ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہماری وزارت کے اندر دخل اندازی نہ کی جائے۔ نون لیگ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، وہ اپنا اختیار استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین نادرا کم ڈسپیوٹ ہوا، زرداری صاحب طارق ملک صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، رانا ثناء اللہ اور پرائم منسٹر آفس جو ہے نا ان کو ہٹانا چاہ رہے تھے، خیر انہوں نے استعفیٰ دے دیا، وہ معاملہ بھی حل ہو گیا۔ کشمیر میں جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس کے اندر جب انتخابی مہم چل رہی تھی تو دونوں کے درمیان سر جنگ تھی، دونوں کے درمیان کشیدگی تھی۔ پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیت گئی، نون لیگ ہار گئی، مگر جو وہاں پہ تلخ باتیں ہوئیں وہ دونوں کی لیڈرشپ کے ذہن کے اندر ہے۔ یہ تو ظاہری چیزیں تھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے، اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے، دونوں کے درمیان کیا لڑائی ہے۔ اس کی 7 بڑی وجوہات ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور یہ بڑی اہم وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر بلاول صاحب کو پرائم منسٹر دیکھ لیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن جو 2023 کا ہو اس کے اندر بلاول صاحب پرائم منسٹر بنے، نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہو، اور وہ چاہتے ہیں پچھلی دفعہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کیا تھا، اس دفعہ بلاول صاحب کو آزمایا جائے۔ یہ زرداری صاحب کی خواہش ہے، اور ظاہر ہے وہ ان کے سندھ میں تو ووٹ بینک ہے مگر پنجاب میں ووٹ بینک نہیں ہے۔ وہ اب کے پی اور بلوچستان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، مگر جب تک وہ پنجاب سے سیٹیں نہیں نکالتے پرائم منسٹرشپ بن نہیں سکتی۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ نون سے اتحاد ہو، اور نون بھی اس چیز کو ایگری کرے کہ بلاول کا حق ہے، مگر نون لیگ کی اپنی مرضی ہے۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور وہ آ کے کیمپین کو لیڈ کریں، جیتیں، اور الیکشن کے اندر نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے نا نواز شریف صاحب ہوں، وہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنے، مگر زرداری صاحب کی خواہش ڈیفرنٹ ہے۔ اسی وجہ سے دونوں کے درمیان سخت جنگ چل رہی ہے۔ وہ اپنے احسانات ان کو گنوا رہے ہیں اور وہ اپنے احسانات جب گنوا رہے ہیں، مگر یہ معاملہ اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ اور پیپلز پارٹی چونکہ اگر پنجاب میں، دوسری وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر پنجاب میں الیکشن جیتنا ہے تو اس کو نون لیگ کے ساتھ مختلف سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اس کو اتحاد بنانا پڑے گا، ادروائز وہ جیت نہیں سکتے۔ تو وہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جو بڑے بڑے ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، قمر زمان کائرہ ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں، آگے گیلانی صاحب ہیں، اور چودھری منظور صاحب ہیں، فیصل صالح حیات صاحب ہیں، سمینہ خالد گھرکی ہیں، ندیم افضل چن ہیں، نیر بخاری ہیں، اور گیلانی صاحب کے بچے ہیں، اور باقی جو ہنا ربانی کھار ہیں ان کے بھائی ہیں، اور باقی اضلاع کے اندر بھی جہاں پہ بھی ان کے پاس اچھے کینڈیڈیٹ ہیں تو نون لیگ وہاں پہ کینڈیڈیٹ کھڑی نہ کرے۔ اب نون لیگ کیا کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو اپنے کینڈیڈیٹ ہیں، ہم کیسے اپنے کینڈیڈیٹ نہ کھڑے کریں، وہ تو ناراض ہو جائیں گے، وہ تو آزاد کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ڈسپیوٹ بن چکا ہے، اور یہ ساری امپورٹنٹ جو حلقے ہیں نا وہاں پہ نون لیگ کے بھی بڑے تگڑے امیدوار ہیں، تو اس لیے وہ اب معاملہ جو ہے نا اس وقت دونوں کی تلخی کا وجہ بنا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کی وزارتوں کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں۔ جب آپ وزراء کو ملیں یا پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹس جو بڑے بڑے ہیں ان کے ساتھ بات کریں، یا نون لیگ کے جو اکابرین ہیں ان کے ساتھ بات کریں، تو وہ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ سے عوام میں غیر مقبول ہو رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا موقف بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے خزانہ ان کے پاس ہے، پرائم منسٹرشپ ان کے پاس ہے، داخلہ کی بھی وزارت ان کے پاس ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی منسٹری ان کے پاس ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے؟ خزانہ نے کیا کیا ہے؟ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، معیشت سکڑ گئی ہے، ٹیکسز ان سے اکٹھے نہیں ہو رہے، معاملات بہتر نہیں ہو رہے، جو ریزرو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف سے معاہدہ یہ نہیں کر پا رہے، تو ان کی کارکردگی کیا ہے؟ داخلہ کی کارکردگی کیا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب بہت ٹھیک ہے، ان کے ہتائیں صحیح چلا رہے ہوں گے، مگر وہ کہتے ہیں یہ مینیج نہیں کر سکے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو، اور انہوں نے جو پورے 1 ڈیڑھ سال کیا وہ اس کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر سکے۔ اس طرح پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو منسٹری ہے وہاں پہ بھی بڑے بڑے منصوبے نہیں شروع ہو سکے ان کی وجہ، مگر اس کے نون لیگ والے کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کی کیا کارکردگی ہے؟ وہ وزیر خارجہ ہیں مگر وہ باہر دنیا کو مینیج نہیں کر سکے، وہ سعودی عرب، یو اے ای اور باقی ممالک سے وہ کو پر زور نہیں ڈال سکے کہ وہ آئی ایم ایف کو کہیں، وہ امریکہ کو مینیج نہیں کر سکے، وہ برطانیہ کو مینیج نہیں کر سکے۔
جو سیلاب کے پیسے آنے تھے، جو سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی وہ پیسے نہیں آئے، اس کے اوپر جو ہے بلاول صاحب کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. جو تجارت کی منسٹری ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے. جو ہمارے برآمدات ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. جو شہری رحمان صاحب ہے موسمیاتی تبدیلی کی وزیر ہیں اور کلائمیٹ چینج کو لے کے سیلاب آ رہے ہیں اور اس دفعہ بھی اسی طرح کی سچویشن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ دونوں کا آپس میں اس طرح سے اختلافات چلا ہوا ہے کہ وہ معاملہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب ایک اور معاملہ بھی ہے. چوتھی وجہ یہ ہے ان دونوں کے درمیان ڈسپیوٹ کی، نون لیگ پی ٹی آئی کو لے کے بہت اگریسو ہے. وہ چاہتی ہے کہ یہ جماعت کالا دم ہو جائے. جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اور جو اس کے بعد سے حالات ہیں، ان کے جو رہنما ہیں ان کو سزائیں ملیں، یہ جماعت کالا دم ہو جائے، یہ شدت پسند تنظیم ہے. مگر بلاول صاحب کا اور زرداری صاحب کا موقف ہے کہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھائیں. آپ کسی جماعت کو ایسے کالا دم قرار نہیں دے سکتے. اگر دیں گے تو اس کا پالیٹکس کو نقصان ہوگا، جمہوریت کو نقصان ہوگا. پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف جو کرنا ہے کریں، مگر جو جماعت کو بطور جماعت کالا دم نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر بھی ڈسپیوٹ کا اچھا خاصا ہے. اور پھر ایک پانچویں ڈسپیوٹ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے ایک استحکام پاکستان کے نام سے پارٹی بنا لی ہے. زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے ہیں، ان کا خواب تھا کہ وہ جو پی ٹی آئی چھوڑ کے لوگ آ رہے ہیں وہ ان کو اپنی جماعت میں لے لیں تاکہ ان کو ایک بڑے کینڈیڈیٹ مل جائیں، اچھے کینڈیڈیٹ مل جائیں، جو حلقوں میں مضبوط ہے وہ کینڈیڈیٹ مل جائیں. مگر جہانگیر ترین نے نون لیگ کے ساتھ مل کے یا ان کے شیر بات سے اور مختلف لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کر لیا. پی ٹی آئی کے سارے لوگ انہوں نے اپنی پارٹی میں لے لی، نئی پارٹی بنا لی، جس کے اوپر زرداری صاحب ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا مگر جہانگیر ترین کے ذریعے ہمارے حق کو راستہ روکا گیا، پنجاب میں ہماری انٹری کو روکا گیا ہے. کیونکہ اگر الیکٹیبلز ان کے پاس آ جاتے تو پی ٹی آئی شاید 8-10 اور سیٹیں مینیج کرنے میں کامیاب ہو جاتی، مگر جہانگیر ترین کے ذریعے یہ کیا گیا ہے. جہانگیر ترین صاحب لنڈن میں ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہو. آپ کو یاد ہوگا جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو جہانگیر ترین صاحب ایک پورا گروپ لے کے نون لیگ میں چلے گئے تھے، علیم خان صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. تو اب وہ سارا انہوں نے پارٹی بنایا. تو یہ ان کا خیال ہے پیپلز پارٹی والوں کا کہ اس کے پیچھے نون لیگ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ ان دونوں کے درمیان لڑائی بڑھ گئی ہے. ایک اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کا التوا. نون لیگ چاہتی ہے کہ کارکردگی بری ہے تو الیکشن بھلے تھوڑے آگے چلے دیں، 2-4 مہینے، تھوڑا سا شاید مینج ہو جائے، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے، ڈالر کا ریٹ نیچے آ جائے، روپیہ تھوڑا سٹرونگ ہو جائے، مہنگائی کم ہو جائے، پیٹرولیم کی قیمتیں تھوڑی کم ہو جائیں، اور تاکہ تھوڑا سا استحکام آئے، معاشی استحکام آئے، تاکہ نون لیگ کی پوزیشن بہتر ہو جائے. مگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائیں، جلدی ہو جائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے سندھ کے اندر تو ان کی مقبولیت ہے. اور دوسرا جو مہنگائی کا سارا گند ہے وہ نون لیگ کے اوپر گر رہا ہے. پیپلز پارٹی اس طرح سے اس کو ڈسکس نہیں کر رہی اور وہ لوگ اس طرح سے عوامی قیض و حذف کا نشانہ نہیں بن رہے. تو یہی وجہ ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے، یہ چاہتے ہیں ہو جائے اور اتحاد بن کے ایک نئی گورنمنٹ آ جائے. مگر اس کے اوپر بھی دونوں کے درمیان اختلاف ہے. اور ساتویں وجہ بجٹ ہے. پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ آئی ایم ایف کو لے کے اس کی شرائط کو دیکھتے ہوئے بجٹ بنایا جائے، مگر اسحاق ڈار صاحب نے کچھ تھوڑا سا انہوں نے اس کو دیکھا ہے، اس چیز کو. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سرین اپنا ہی پولیٹیکل بجٹ بنا دیا، مگر انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کیا چاہ رہی ہے. مگر تاکہ نیکسٹ جو گورنمنٹ آئے، اگر پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ بلاول پرائم منسٹر بنے تو ان کے لیے مشکلات نہ ہوں. اگر نون لیگ نے اپنی مرضی سے بنایا، اب دیکھتے ہیں الیکشن کے اندر کیا ہوتا ہے. اور دوسرا مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ کراچی کو اس کا ڈیو جو ہے نا شیئر نہیں ملا، تو اس کے اوپر بھی اعتراضات ہیں پیپلز پارٹی کو. یہ دیکھیں یہ حکمران اتحاد کو جو پھوٹ پڑ چکی ہے، جو ایک سرد جنگ شروع ہو چکی ہے، یہ کہاں تک جاتی ہے، یہ اتحاد آگے چلتا ہے یا نہیں چلتا، اور نیکسٹ الیکشن کے اندر بھی یہ مل کے الیکشن لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے، یا یہ پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے چیئرمین چونکہ سیاسی منظرنامے سے غائب ہیں اس کو دیکھ کے یہ آپس میں لڑ پڑیں گے اور پھر نقصان ظاہر ہے دونوں پارٹیوں کو ہوگا. مولانا فضل الرحمان کیا رول ادا کریں گے اس کے اندر، یہ دیکھتے ہیں. وہ پی ڈی ایم کے ہیڈ ہیں، وہ وقت بتائے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.